ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کا جو وہ ہے بس صرف انسان پہ ہے، رسول اور نبی کو نہیں گمراہ کر، یعنی رسول اور نبی کو وہ غلطی نہیں کرا سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہیں جو کبھی غلط نہیں کرتے کوئی بھی بات سمجھ رہے ہیں. تو رسول اور نبی کا بھی قرآن مجید مختلف جگہوں پر ایسا ذکر ہے کہ جیسے ان سے بھی بھول ہوتی ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے کہ بہت بڑا کرائم جیسے ہم سب غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں نے یہ رکھی آیت جس کو سمجھانے کے لیے جب میں پڑھوں گا کہ ایوب علیہ السلام، قرآن میں ایک ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو شیطان نے مس کر دیا تھا، چھو لیا تھا، یعنی کوئی چیز ہرٹ کری. وہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح، اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہرٹنس ہوئی، اور انہوں نے اس ہرٹنس سے، اس تکلیف سے کیسے وہ نکلے، اور ہمارے لیے اس کے لیے کیا گائیڈنس ہے. ہم کو بھی ان کی اتباع کے اندر، کیونکہ ہمارے ساتھ تو زیادہ تر شیطان نے زیادہ ہی ہمیں نقصان پہنچا دینا ہے، ان کے ساتھ جب یہ ہو سکتا ہے اور اس پروسیس سے گزر سکتے ہیں ایوب علیہ السلام، تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا. تو ہم کو ان کی اس ڈسکشن سے جو میں پڑھوں گا اس سے ہماری کیا گائیڈنس بنے گی اور کس طرح ہمیں نکلنا ہوگا. سورہ صاد 38، 41 اور 44. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. یہ 43 اور 44 بھی پڑھ رہا ہوں میں. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اچھا، اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ کہتے ہیں میں پہلے ترجمہ پورا پڑھ دوں. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو ندا دی، بے شک شیطان نے مجھے حصے کے ساتھ اور عذاب سے مس کر دیا. اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ، یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ ہے اور مشروب ہے، اور ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی عطا کیے. یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحبان دانش کے لیے نصیحت ہے. اور اپنے ہاتھ سے وہم اور ہوا کو پکڑ، پس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا حلف نہ اٹھا، پس بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا بہترین نوکر پایا، بے شک وہ نمائندگی کرنے والا تھا. اچھا، اب میں پہلی آیت اور جو اس کی جو 41ویں آیت اور 44 آیت ہے، اس دو کو پہلے پڑھیں گے اور اس کا انالیسس کریں گے، پھر بیچ میں پڑھیں گے، پھر سمجھ میں آئے گا. یہاں پہلے تو یہ لکھا ہے نا کہ اور ذکر کرو اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو ندا دی، یعنی ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ندا دی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے چھو لیا شیطان نے، انی مسنی الشیطان، بے شک مجھے چھو لیا، ٹچ کر دیا شیطان نے، عذاب کے ساتھ اور حصے کے ساتھ، پورشن کے ساتھ، کوئی حصے سے انہوں نے چھو لیا، شیطان نے انہیں ٹچ کر دیا، یعنی شیطان نے ان کو مس کر دیا، کچھ حصہ اور عذاب، پنشمنٹ بھی دی، عذاب دیا، پنشمنٹ، کس کو؟ ایوب علیہ السلام کو. اب ٹچ کرنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام، ہمیں یہ نہیں پتا کیا چیز، یہ نہیں پتا اس میں کتاب میں کیا پنشمنٹ ہوئی اور کیا ٹچ ہوئے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی جیسے زخم لگتا ہے نا کسی کو، ٹچ سائیکولوجیکل زخم ہے تو غم زدہ ہو جاتا ہے، ناٹ مایوس یو ریپٹ اپ ان گریف، نہیں، زخم تو لگتے رہیں گے. تو اس نے، شیطان نے ان کو ٹچ کیا، یعنی چھوا، اور پنشمنٹ بھی دی ایک حصے سے. تو وہ کیا چیز ہے، وہ کیونکہ آگے جا کے وہ ایکسپلین ہوتی ہے تھوڑی سی، جو میں آیت پہ اب لے کے جاؤں، پھر واپس آ جائے گی، پھر اس کو وہ آگے کیا لکھا ہوا ہے اس میں نیچے اس والی آیت میں وہ چھوٹا سا ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، یہ جو لفظ ہے ضِغْثًا، ضِغْثًا کے معنی ہوتے ہیں وہم یا کیمیرا، انگلش میں کیمیرا، اور یا ہوا، کیمیرا، اور اردو میں ہوا، آدم والی ہوا نہیں، ہوا، بہو، ہوا،
وہم. اب یہ لفظ کے ترجمے ہیں اس لفظ کے. اب ہوتا کیا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ دکسن کیمرہ عربی انگلش میں ڈکشنری میں آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک شیر کا منہ, شیر کا منہ آ گیا آپ کے ذہن میں, جسم گوٹ کا آ گیا, شیر کا منہ اور گوٹ, اور دم سانپ کی. شیر کا منہ, جسم گوٹ کا, اور دم کیا بنی؟ ایسا جانور دیکھا آپ نے؟ یہ بن گیا ہوا کیمرہ. اب یہ سمجھیے آپ کی اور ہماری نفسیات میں جب بھی کوئی زندگی میں آپ کی نفسیات میں کوئی پرابلم ہے تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ یعنی پورا شیر کا ایک منہ لے لیا, پوری گوٹ میں سے اس کا جسم لے لیا, اور سانپ پیچھے جوڑ دیا, تو یہ ایک پورا جانور بن گیا اور ہوا بن. اسی طرح انسان کی سائیکولوجی میں نفسیات میں کچھ پرابلمز آتی ہیں مختلف, تو وہ چھوٹے چھوٹے پورشن یہاں پوری بات کو نہیں پکڑتا, پوری بات میں سے اس نے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈرا کر لیا, پھر دوسری جگہ سے کہیں اور ایک چیز ڈرا کر لی, پھر تیسری جگہ ڈرا کر کے اپنے ذہن میں ایک ہوا بنا لیا. اور جب وہ ہوا بن جاتا ہے اس میں پین میں رہ رہا ہوتا ہے, خود پین میں ہے اور دوسرے کو نظر نہیں آ رہی وہ پین, اور باقاعدہ مصیبت میں گزار. اور جب آپ اس سے بات کریں, پوچھیں کیا مسئلہ ہے, تو وہی ٹٹس اینڈ بٹس چھوٹے چھوٹے پورشنز کو جوڑ رکھا ہے اس نے, نہ اس کی تہ تک وہ پہنچا ہوا ہے, نہ اس کی تہ کا پہنچا ہوا ہے, نہ اس کا پورا ریزلٹنٹ نہیں ہے. تو مختلف جگہوں سے مختلف سچویشن کو جوڑ کر آپ نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے کیمرہ, یا وہم ہے, بس وہ حقیقت نہیں ہے وہ. اور اس کے اندر اپنے آپ کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے بڑا زبردست. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان نے چھو رکھا ہے اس شخص سے. ایوب علیہ السلام کو لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو ہم نے کتنے بڑے بڑے کیمرہ بنائے ہوئے ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بات سمجھ لیں کہ کیمرہ ہر آدمی نے اپنا بنایا ہوا ہے, اس کا ذاتی طور پہ کسی سے کوئی تعلق نہیں, یہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے, اور یہ آدمی خود ہی توڑ سکتا ہے. اور وہ توڑنے کا اب ذکر ہم پڑھیں گے کس طرح. پہلا پروسیجر یہ ہے, ارکض برجلک ھذا مختلط بارد و شراب, اپنی مردانگی پاؤں کے ساتھ دوڑ, یہ نہانے کی ٹھنڈی جگہ اور مشروب ہے. اب جناب ارکض برجلک دو چیزیں, ایک تو واک کریں آپ, جو ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں ہر ڈپریشن, ہر پرانی کا بیمار واک کریں آپ. ایک تو سیدھی واک ہو گئی, لیکن نفسیاتی ہم پہلو ساتھ لیتے چلیں گے. جب آپ ارکض برجلک کریں تو رجلک جو عربی کا لفظ ہے رجل, اس کے معنی میسکولن مینرز بھی ہوتے ہیں, مردانی وجات. تو میسنجر کی ایک مردانی وجات بھی ہے, وہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, وہ لوگوں پر آیت تلاوت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ, علم دیتا کتاب کا. وَالْحِکمَت, حکمت سے بات کرتا ہے. وَيُزَكِّیہم, اور تزکیہ کرتا ہے ہمارا. تو جب ہم کو اپنا پہلے کیمرہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, اس کیمرہ کے مطابق سچویشنلی ایک آیت جو اس کیمرہ کو بالکل نیچے ڈال دے. چار جو اس نے گھوڑا, شیر یا دم یا جناب سانپ سے جوڑ کے جو ایک جانور بنایا ہوا ہے, وہ کیمرہ جو بنایا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیے تو میں بولوں یہ تو شیر ہے, اس کی تو یہ آیت ہے, اور یہ جو دم ہے سانپ, اس کی یہ آیت ہے, اور یہ جو پرابلم ہے آپ کی, اس کی یہ آیت ہے. 3-4 آیتیں آ گئی آپ کے سامنے. آپ کہنا یہ تو بات صحیح, اب تو ختم. لیکن وہ ایمان بنا ہوا اتنے عرصے نا پھر آ جائے. تو آپ اللہ کہہ رہے ہیں اس کو ریس وتھ یور, یعنی اپنی مردانی وجات کے ساتھ دوڑ, یعنی اس آیت کو اتنا ریپیٹ کریں اپنی ذات کے اندر تاکہ آپ کا ایمان کا حصہ بن جائے. اتنا یاد کریں, اتنا ریپیٹ کریں تاکہ وہ بیکمز اے پارٹ آف یور بلیف. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ, اور ہم نے اس کو جب اس نے ایسا میسکولن مینر سے ریس کیا تو ہم نے اس کو اس کے اہل عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل بھی عطا کی, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ایک گروپ کے ساتھ, ان کے اہل بھی عطا کر دیے, یعنی ان کے ساتھ ہوئے, اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی اس کی مثل عطا کیے. یہ ہمارے پاس سے رحمت اور صاحب دانش کے لیے نصیحت ہے. یہ ہمارے جو تدبر کر رہے ہیں غور, اس سے ہمیں نصیحت مل رہی ہے. لیکن اب یہ دوسرا ایکٹ آ رہا ہے, اور کیا کر, ایک تو تھا ارکض برجلک, اور اپنے ہاتھ سے وہم ہوا کو پکڑ, پس اس کے ساتھ ضرب لگا دو اور جھوٹا حلف نہ اٹھاؤ. یعنی آپ کے ذہن میں پہلے تو ہوا آیا, آیتیں آ گئیں, میسکولن مینر آ گئے, اب آپ نے پکڑا, اس کو پکڑ لیا. اب کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس کو ذات ضرب لگاؤ, کس سے؟ آیت کے ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ ہے, اور جھوٹا حلف مت اٹھاؤ. جھوٹا حلف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وعدہ کر لیا اللہ کے ساتھ کہ میں, اب یہ آیتیں وضاحت ہو گئی ہیں, ان آیت کے تحت میں اب اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں,
اور ہرگز میں اب اس کو واپس نہیں جانے دوں. بات سمجھ میں جب آ گئی, اس وقت تو حلف اٹھا لیا آپ نے, لیکن بعد میں جب شیطان نے وار کیا تو پھر واپس وہ آگے اوپر. تو اللہ منع کر رہا ہے جھوٹا حلف مت اٹھائیں آپ. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ کے بعد یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس کو حلف کو جھوٹا کر دیں. انڈر اوتھ ٹو ٹیک اے پرومس, جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. تو تبھی تو وہ کیمرہ ٹوٹے گا. دونوں چیز یاد رکھیں, ایک تو ریس کریں وتھ میسکولین مینر, جو آیات اس سے ریلیٹڈ اس کو لیں, پلس جھوٹا حلف نہ اٹھائیں. جب معاہدہ کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی 100% ٹروتھفل. جھوٹ نہیں بولنا اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے وعدہ اللہ کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں. میں جھوٹ کر دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ یہی لکھ دیا, وخود بیدی کا, اپنے ہاتھ سے وہم حوا کو پکڑو, بس اس کے ساتھ ضرب لگا اور جھوٹا حلف نہ اٹھاؤ. بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا بہترین نوکر پایا, بے شک وہ نمائندگی کرنے والا تھا. ابھی ہم آدم علیہ السلام کا ہو گیا, پیغمبروں کی بات چل رہی ہے, کس طرح پیغمبروں اور نبیوں کا وہ دشمن ہے.